کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھا نہیں ہے. یہ ابو بکر ابن قحافہ کے نام پر وہ کنیا ہی نہیں ہے. عمر بن الخطاب کے متعلق اس کی طرف آئیں گے. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، چاپ دار الجیل. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں باب عمر، جن صحابہ کا نام عمر ہے، ایک عمر بن الخطاب ہے، ایک عمر بن سرقہ ہے، ایک عمر بن سعد ہے، ایک عمر بن سفیان ہے، ایک عمر بن ابی سلمہ بن اسود ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک عمر ابن عمیر ہے، ایک عمر ابن عوف ہے، ایک عمر ابن یزید ہے. یہ سب عمر ہیں. آپ کہاں سے کہتے ہو، میری طرف دیکھو مولوی عبداللطیف، سوال لکھ دو، تم کہاں سے کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن الخطاب کے نام پہ عمر رکھا ہے؟ یہ دوسرے صحابہ کے نام پہ انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ اچھا یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین، ابو الفرج اصفہانی، عثمان بن علی بن ابی طالب. وعثمان ابن علی هو الذي روي عن علي عليه السلام انما سميته باسم اخي عثمان بن مزعون. میں نے کہہ بھی دیا تھا آپ کو کہ ان کا نام عثمان بن مزعون پہ رکھا. میرا نام حوالہ دینا، کام حوالہ دینا نہیں ہے، آپ کا کام حوالہ دینا ہے. آپ کے لیے ثابت کرنا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، عثمان ابن عفان کے نام پر. میری طرف دیکھو عبداللطیف، میری طرف دیکھو. تم نے ایک حدیث دکھایا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ ابو بکر رکھا. تم نے صرف یہ دکھایا ہے کہ اس کے بیٹے کے کنیا ابو بکر تھا. تم نے یہ تو نہیں دکھایا کہ ابو بکر نے قحافہ کی وجہ سے اس نے ابو بکر رکھا. کہ کوئی بھی ابو بکر ہو سکتا ہے، یا کنیت رکھنے والا کون تھا وہ تو تم نے دکھایا نہیں ہے. عمر کے متعلق تم نے کیا 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 میری طرف دیکھو نا، تیری سے بات کر رہا ہوں. تم نے کب دکھایا ہے کہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا؟ حوالہ تو دینا تیرا کام تھا، تم نے دکھایا ہی نہیں ہے. تم کیونکہ تمہارے پاس حوالہ ہے ہی نہیں ہے. عثمان بیٹے کا نام عثمان مانتے ہیں، عثمان تھا، عثمان ابن مزعون کی وجہ سے. جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کے سنن ترمذی میں نے دکھا دیا کہ اس کا نام عمرو تھا. میں نے دکھا دیا، دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ ہی کے وقت اسی وقت آپ نے کہا تھا حوالہ دکھاؤ، میں نے دکھا دیا. اس بیٹے کا نام عمرو تھا. مان بھی لینا کہ عمر تھا، تم دکھاؤ کہ عمر بن خطاب. 10-20 صحابہ کا نام میں نے دکھایا کہ ان کے نام عمر تھے. تم دکھاؤ نا کہ عمر بن خطاب کی وجہ سے عمر رکھا ہے انہوں نے، وہ تو تم نے دکھایا نہیں. اچھا اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو اس وقت ایمان لا چکے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، جو اس وقت ایمان ان پہ روزہ واجب ہے، دوسروں پہ ایمان واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے دوسروں پر. یہ کیا استدلال ہے آپ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ واجب ہے. روزہ واجب ہے تاکہ قیامت تک لوگ آ جائیں اس پہ، سب پہ واجب ہے جتنے ایمان والے ہیں. قرآن مجید میں جو خطابات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، آپ نے جواب، کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا، آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر کی بدترین تکفیر کیا. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ یہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر ہے، سبب نزول ابو بکر عمر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. ان الذین، میری طرف عبداللطیف، میری طرف دیکھو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا يعقلون. بخاری واضح طور پہ کہہ رہا ہے اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. شر الدواب، جب ایک شخص شر الدواب ہے، مجھے بتاؤ وہ کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس میں شامل ہے. مجھے بتاؤ اس کا، ایک شخص جب شر الدواب ہے، بدترین کفار میں اس کا شمار ہے، وہ کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس میں وہ شامل ہے. جب ایک شخص کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات؟ یہ سوالات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں دیا پچھلے ٹرم میں آپ نے؟ اچھا پوری زمین پہ کی حکومت، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو پوری زمین کی حکومت دیا. یہ کتاب ہے الکشف والبیان، تفسیر القرآن، تفسیر الثعلبی، آپ لوگوں کی تفسیر ہے، مجلد 19. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کیا أَيْ لَيُوَرِثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، کفار کے سرزمین عرب و عجم سب کے سب. فَجَعَلَهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَةً وَسُكَّانًا، ابو بکر عمر کو سب عرب و عجم، عجم یعنی پورے غیر عرب، نہیں ملا تھا ابو بکر عمر کو پوری زمین کی حکومت. تفسیر البغوی، معالم التنزیل، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ أي ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وساسدها وسكانها. کب ابو بکر عمر کو پوری زمین کی خلافت ملی؟ پہلی بات ہے ابو بکر عمر نہ مومن تھے نہ عمل الصالحات تھے، جو جنگوں سے بھاگے، جنگ سے بھاگے والے عمل الصالحات ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیا ہفتہ عمل نازل کیا، وہ ہے ہی کافر، وہ شمار ہی نہیں ہو سکتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں. اچھا تفسیر ہے، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو وعدہ پیغمبر سے کیا تھا وہ کیا ہے؟ اچھی طرح سے دیکھ لو. یہ زویت الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها وعطیت الکنزین الاصفر والاحمر والابیض یعنی الذهب والفضة وقیل لی ان ملکک الى حیث زوی لک، پوری زمین میرے لیے چھوٹی ہو گئی،
اور میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا، میرے مغارب کو بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی حکومت، ملک کا، تیری حکومت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک ہے جہاں تک تیری نگاہ ہے. یریدون لیطفئوا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تمام ادیان پر یہ اللہ کا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو ظاہر کرے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا. یہ مسند احمد بن حنبل ہے، جلد نمبر 39 ہے. ملاحظہ فرماؤ پوری زمین کی جو حکومت ہے وہ کیسی حکومت ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حدیث بھی صحیح ہے، اسناد صحیح. لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون اهلها. پوری زمین میں کوئی گھر نہیں بچے گا، چاہے وہ مٹی کا گھر ہو چاہے اون کا گھر، مگر یہ کہ اس میں اسلام داخل ہو جائے گا. یہ وعدہ وہ وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ وعدہ. اچھا عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، پہلے ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم دیکھیں گے کہ اس سے خطاب ابو بکر عمر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مکمل ہو چکا ہے. جی بسم اللہ. آپ لگا دیں.